ایسے میں ان کا تعارف، اب چونکہ مکہ کے سردار وہ رسول اللہ کو اپنا تعارف کرواتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے مختلف امور میں، اس لیے باہر جو تعارف جاتا تھا وہ الٹا تعارف تھا، اس لیے لوگ خود آ کر اس کی تحقیق کرتے تھے، اس کی وضاحت چاہتے تھے، جس کے بارے میں پتہ چل سکے کہ دین اسلام کس چیز کا نام ہے۔ خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ غفار جو مکہ سے باہر، یہ وہاں ایک قبیلے میں اپنے آپ قیام پذیر تھے، اور ان کا قبیلہ بہت ساری جنگی مار دھاڑ میں مصروف اور معروف تھا۔ اب انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا، جا کر دیکھو کہ نبی آخر الزمان کون ہے۔ بھائی آیا تو معلومات، پروپیگنڈے کی معلومات لے کر چلا گیا۔ ابو جہل ابو لہب کی باتیں، ایک صحابی بددین ہے، اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا، اب وہ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا، اور میں تو کچھ بھی معلومات لے کر نہیں آیا اللہ کے۔ خود انہوں نے سفر کیا، کعبۃ اللہ میں پہنچے، اب وہاں کسی سے پوچھ نہیں سکتے کہ پروپیگنڈا، دشمنی اور مقابلہ۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ شام کو آتے ہیں، کعبۃ اللہ میں سارے لوگ چلے گئے اپنے اپنے حلیفوں کے ہاں۔ اب کعبۃ اللہ میں مغرب کے بعد خالی جگہ ہے، اب یہاں رات کو تو لوگ نہیں ٹھہرتے تھے، کیونکہ وہاں باہر دیوار بنی ہوئی نہیں تھی، لوگ آتے جاتے تھے۔ اب انہوں نے دیکھا نوبارد مہمان ہے، اسے اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا، آرام کرایا، دوسرے دن اٹھ کے آ گئے، دوسرے دن پھر دیکھا کہ وہ وہی ہے، پھر لے گئے، پھر تیسرے دن آئے تو دیکھا کہ پھر وہی ہے، پھر لے گئے۔ تیسرے دن جا کر شام کو پوچھا کہ نوبارد مہمان، آپ کا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوا، ہماری مدد کی ضرورت ہے تو بتائیں، ہم آپ کا تعاون کریں۔ انہوں نے قسم لی کہ آپ کسی کو بتائیں گے نہیں۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، ہم آپ کے راز کے امین۔ انہوں نے کہا پوچھو بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں جس شخصیت نے نبی کا دعویٰ کیا ہے میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہوں، میں ان کی تحریک اور ان کے دین کے بارے میں ان کی زبان سے سننا چاہتا ہوں۔ اب ان کے بارے میں باہر والے لوگ تو بہت کچھ بتاتے ہیں، وہ خود اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ہینڈ نالج، دوسروں کے ذریعے سے علم حاصل کرنا، وہ تو پروپیگنڈے کے ذریعے ہوتا ہے۔ جس طرح آج دنیا کی قوموں کو اسلام کا تعارف پروپیگنڈے کے ذریعے سے ہوتا ہے، دنیا کی میڈیا کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اسلام دہشت گردی کا دین ہے، اسلام قتل و غارت گری کا دین ہے۔ اب یورپ کی دنیا کی نئی نسلیں انسانوں کی، جو ان تک یہ پیغام اسلام کا پہنچے گا، یہ تو اسلام کا پیغام پروپیگنڈے کا، اسلام کی تعلیمات تو یہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اس شخصیت سے خود ملنا چاہتا ہوں، خود ان کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہتا ہوں، ان سے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا یہ تو مسئلہ نہیں، ہم تو اسی کے لیے تو کوشش کر، انہی کی دعوت تم دے کر دنیا میں انسانوں کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اب انہیں لے کر فرمایا تم میرے ساتھ نکلو گے میرے گھر سے، تو میں آگے آگے چلوں گا، تم میرے ساتھ نہ چلنا، وگرنہ تمہارے لیے مشکلات بڑھ جائیں گی۔ ابو جہل کے نظام کے جاسوس پھر رہے ہوتے ہیں، جو نیا آدمی آتا ہے کسی مسلمان سے ملتا ہے تو فوراً سارے اس پر یلغار کر دیتے ہیں، اب اس کو چھوڑتے نہیں، پھر اس کے کانوں میں ہر چیز ڈالتے ہیں، غلط صحیح ساری باتیں اس کو سناتے ہیں۔ اور میں یہاں راستے میں کوئی آدمی نظر آئے گا تو میں جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے یا پیشاب کے بہانے بیٹھ جاؤں گا، تم آگے چلتے چلے جانا۔ کتنا مشکل دور ہے رسول اللہ کا مکہ کے اندر، جہاں پیدا ہوئے، جہاں ان کے دادا اور ان کے خاندان کی ریاست اور سرداری ہے، جہاں ان کی عظمت ہے، جہاں ان کی بڑائی ہے۔ حال یہ ہے کہ کوئی آدمی ان تک آ کر آواز نہیں سن سکتا، ان تک پہنچ نہیں سکتا، پہنچنے نہیں دیا جاتا۔ کتنی مشکلات سے یہ دین انسانوں تک اللہ کے نبی نے اور آپ کی جماعت نے منتقل کیا ہے۔ آج مسلمانوں کو اس کا کوئی اندازہ نہیں، آج ہم غافل ہیں اس دین کو اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کے حوالے سے۔ کسی کو فرضوں کا پتہ نہیں، واجبات کا پتہ نہیں، ضروریات کا پتہ نہیں، قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، نماز کا طریقہ نہیں آتا، وضو کے فرائض نہیں آتے، غسل کے فرائض نہیں آتے،
ماں باپ کے حقوق کا پتہ نہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے اس کا پتہ نہیں، زندگی کیسے قرآن کی تعلیم پر پیدا کرنی ہے گزارنی ہے، آج مسلمان اس سے ناآشنا ہے۔ ساری زندگی نماز پڑھتے ہیں اور دین کی تعلیمات کے بارے میں صرف پروپیگنڈے کی معلومات، جھوٹی معلومات رکھتے ہیں دین کے بارے میں، خود کو بھی نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتے، درس قرآن میں نہیں بیٹھتے، اور کسی عالم سے بیٹھ کر حدیث نہیں پڑھتے، فقہ نہیں پڑھتے، دین کا علم نہیں، خاندانوں میں ہمارے بچوں کے پاس اس کے لیے وقت ہی نہیں، اب وہ ادھر ادھر کی چیزیں ساری حاصل کرتے ہیں۔ اب حضرت علی ان کو لے گئے دار ارقم، وہاں نشان لگایا، وہاں داخل ہو۔ اب دیکھو کہ دعوت دین تک پہنچانے میں کتنی مشکلات تھی اور کس عقل اور حکمت عملی سے انہوں نے کام کیا۔ حالانکہ حضرت علی چھوٹے بچے جب اسلام قبول کیا تو تھوڑی سی عمر، چھوٹی عمر میں ابھی بچوں میں شامل ہوتے ہیں، جوانوں میں شامل نہیں ہوئے، ابھی بچوں میں شامل ہوئے، تو اب ان کا حال یہ ہے کہ کتنی حکمت سے کام کرتے، بیت اللہ کے مہمانوں کی قدر کرتے ہیں، بیت اللہ کی قدر کرتے ہیں، رسول اللہ کی قدر کرتے ہیں، دین اسلام کی دعوت کا شوق اور جذبہ ہے، اس کے لیے کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ نے ان کی ڈیوٹیاں لگائی۔ اب قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، اما بنعمت ربک فحدث، آپ اپنے رب کی نعمت کو بیان کریں۔ سورۃ الکوثر نازل ہوئی، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہ سورت نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا میرے نبی کی تیسری آیت اتری، وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قرابت داروں کو، رشتہ داروں کو بلائیں۔ تو آپ نے حضرت علی کو فرمایا دعوت کا انتظام کرو، اونٹ ذبح کرو، اونٹ ذبح کروائے۔ فرمایا میرے خاندان کے سارے لوگوں کو دعوت دے کر آؤ کہ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تم سب سرداروں کی دعوت ہے۔ اب حال بھر گیا، کچا کچ بھر گئے۔ اب ایک اونٹ ذبح کیا جائے تو کم از کم 100 لوگ اس کو کھاتے، 100 لوگوں کی ضیافت عرب میں ایک اونٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ اب اللہ کے لیے نماز پڑھو اور قربانی دو، اور آتیناک الکوثر، جو ہم نے کوثر خیر کثیر دی ہے یہ امت تک پہنچاؤ، یہ خیر آگے بڑھے۔ اب حضرت علی نے سب کو جا کر دعوت دی۔ اب اللہ کے پیغمبر نے اپنے خاندان کے لوگوں کو خطاب کیا، کھانا کھلانے سے پہلے ان کو خطاب کیا، ان کو دعوت دی، اور ان کو اللہ کے دین کا، ابراہیم علیہ السلام کا، اسماعیل علیہ السلام کا، ان کے عرب میں آ کر قیام کا موجب اور سبب کیا ہے، یہاں آ کر تم کیوں ٹھہرے ہوئے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے یہاں بیت اللہ کے قریب ٹھہرنے کا، تو ساری چیزیں ان کو سمجھائیں، اور پھر اپنا بتایا میں اللہ کی طرف سے تمہاری طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور تم میرے آرڈر، میرے حکم، میری تعلیم سے غافل ہو۔ اگر میں ساری دنیا سے جھوٹ بولوں تو تم سے تو نہیں بول سکتا، تم میرا خاندان، تم میرا قبیلہ ہو، ساری دنیا کو اگر میں خدا نخواستہ دھوکہ دوں تو تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، تمہارے ساتھ تو میں اصلی اور حقیقی بات کروں گا۔ اس لیے تم جس راستے پر چل رہے، شرک کا راستہ، ظلم کا راستہ، سود کا نظام، بے حیائی اور بد اخلاقیوں کی عادتیں، اب یہ تمہارے لیے تباہی اور بربادی کا سامان، تم اس پہ کیوں مصروف؟ نئی زندگی، ایمان، علم کی، اخلاق کی، انبیاء علیہ السلام کی، تو اسے قبول کرو، اس کی طرف آؤ۔ اب ان کو دعوت دی، کھانا کھلایا، اب سب لوگ سن کر چلے گئے۔ اب اللہ کے پیغمبر محنت کر، حضرت علی جو ان سے ذمہ داریاں لگاتے کہ وہ یہ ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے، رسول اللہ کے گھر کی ڈیوٹیاں، خاندان کی ذمہ داریاں، آپ کے گھریلو اور اجتماعی معاملات، کیونکہ حضرت علی رسول اللہ کی پرورش ابو طالب سے لے لیا، ابو طالب کثیر العیال، اور ان کا اپنا کفالت کا نظام، وہ کام کاج نہیں کر سکتے تھے، تو رسول اللہ نے اپنے خاندان ہاشم کو جمع کیا کہ تم حضرت خواجہ ابو طالب سے بوجھ ہلکا کرو، ان کی اولاد ہے، ان کو اپنی اپنی کفالت اور ذمہ داری میں لے لو۔ حضرت حمزہ کو کہا، حضرت عباس کو کہا، اور حضرت علی کو خود لے لیا، اور باقی ان کے بیٹوں کی کفالت حضرت حمزہ اور حضرت عباس کے سپرد کی، تاکہ حضرت خواجہ ابو طالب ان کی ذمہ داریاں ہلکی ہوں۔ وہ عرب کے، قریش کے، مکہ کے، بیت اللہ کے بہت سارے وہ امور ہیں
جو انہوں نے سر انجام دینے ہوتے ہیں، وہ وادی کے سردار، حضرت علی کی پرورش، ان کا تربیتی نظام، ان کی کفالت، ان کی ذمہ داریاں وہ رسول اللہ نے خود نبھائی، آخر تک ان کی شادی بھی کروائی اور ان کا اہتمام بھی کروایا، ساری چیز اب رسول اللہ کے ساتھ۔ اسی لیے حضرت علی فرمایا کرتے کہ جو قرآن آپ اترتا، قرآن پاک کی ہر آیت اس کا شان نزول کیا ہے، وہ کس مقصد کے تحت ہے، وہ کیا رہنمائی دیتی ہے، اس کے بارے میں پورا علم مجھے حاصل ہے۔ قرآن حکیم کے علوم کے بارے میں وہ آگاہ، رسول اللہ کی زندگی ان کی آنکھوں کے سامنے گزر رہی ہے، اب مکہ کے مشکل ترین حالات میں وہ وہاں سے گزر رہے ہیں اور ہر ممکن موڑ پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ایک مشکلات کا ایسا دور بھی آیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنے تو کسی نے ممبر پر وہ خطاب کر رہے تھے، خطبہ دے رہے تھے، ایک آدمی آیا، کیونکہ حضرت علی شیر خدا، ان کی ہمت، جرأت اور بہادری، ان کے قصے بڑے مشہور، ان سے کسی نے پوچھا من اشجع الناس، ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ واقعہ بیان کیا کرتے تھے، جمعے کے خطاب میں میں نے ان کے واقعہ سنا، سیرت کی کتابوں میں، خلفائے راشدین کے احوال میں، مکی دور میں علماء مرحومین نے اس واقعے کو نقل کیا۔ ہمارے دل سے سوال کیا من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اور میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے بڑا بہادر کون ہے۔ فرمایا رسول اللہ مکہ کے عرب کے قریش کے سرداروں کو دین حق کی دعوت دے، وہ برداشت کرتے۔ ایک موڑ ایسا آیا کہ یہ سارے غصے میں بھر گئے، آج اگر انہوں نے اپنی بات کی تو ان کو نہیں چھوڑے، سارے سرداروں نے ابو جہل نے اکٹھا کیا، ایکا کر دیا۔ اب اللہ کے پیغمبر جیسے ہی کعبۃ اللہ میں آئے اور ان کی مجلسوں میں سے گزرتے ہوئے بات چیت کر رہے تو سب آپ پر حملہ آور ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ اب ان سرداروں کا مقابلہ کون کرے، کسی میں ہمت نہیں، جرأت نہیں۔ مسلمان تو بہت سارے لوگ ہو گئے تھے، لیکن اس موڑ پر کوئی مقابلہ، ان کی ہمت کسی کی نہیں تھی کہ ان سارے سرداروں کو روک سکے، رسول اللہ کی جان بچا سکے، چھڑوا سکے۔ کہتے ہیں اس موڑ پر کسی نے جا کر ابو بکر صدیق کو بتایا، وہ دوڑے ہوئے آئے اور آپ کا ایک کو دھکا دیا، دوسرے کو پیچھے کیا، تیسرے کو علیحدہ کیا اور سب سے رسول اللہ کی جان چھڑوائی، اور چھڑوا کر پھر ان کو یہ جملہ کہا جو قرآن نے رجل مومن من آل فرعون کا تھا، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا اس آدمی کو تم قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ اپنا عقیدہ رکھنا چاہتا ہے اللہ کے بارے میں، وہ اللہ کے بارے میں تعارف کروانا چاہتا ہے، تم نہیں مانتے نہ مانو، تم اس کی جان کے در پہ ہو، تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ تم عرب کے حکمران، تم سردار اور وزیر اپنے خاندان اور قبیلے کے، تو تمہیں اس کی اجازت کون دیتا ہے؟ مکہ کا معاشرہ کو اجازت نہیں دیتا، یہاں تو سب خاندان والے برابر کے شریک ہیں، تمہیں کیا اتھارٹی حاصل ہے؟ تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، جو آدمی کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اس کا اعلان کرتا ہے، تو تمہیں کون سی اتھارٹی حاصل ہے کہ تم اس کی راہ میں رکاوٹ بنتے، اس کی جان کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ اب وہ غصے میں بھرے ہوئے رسول اللہ کو انہوں نے چھوڑ دیا، حضرت ابو بکر پر حملہ آور ہو گئے، ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ بنو تیم نے آ کر ان کی جان چھڑائی اور اٹھا کر لے کر گئے۔ حضرت علی کہتے ہیں اشجع الناس، سب سے بہادر ابو بکر ہیں جنہوں نے دین حق کی پاداش میں کبھی غفلت کا مظاہرہ نہیں کیا، اس کے لیے ہمیشہ رسول اللہ کے ساتھ کھڑے رہے، اپنی ساری توانائیاں اس کے لیے خرچ کر ڈالی۔ میں بھی وہاں موجود تھا، کچھ نہیں کر سکتا تھا، لیکن حضرت ابو بکر نے آ کر حضور کی جان چھڑائی، یہ سب سے بڑے بہادر۔ اب اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر ہجرت میں حضرت علی کو اور مکہ والوں کی امانتیں سپرد کر کے آئے، فرمایا یہ سب کی امانتیں سب کو سپرد کر کے پھر ہجرت کرنی ہے، اور اپنی چارپائی پر حضرت علی کو سلا دیا۔ اب انہیں پتا تھا کہ چارپائی پر حملہ ہونا ہے، لیکن حضرت علی وہاں لیٹ کے اللہ کے پیغمبر کا حکم ہے، اور جب وہ آ کر شہری کو انہوں نے چارپائی سے چادر اٹھائی تو حضرت علی تھے، اور اللہ کے پیغمبر کی نیابت مکہ میں ذمہ داریاں، آپ کی ذاتی نوعیت کی تمام ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں، دین کے کاموں میں شریک ہے، گھریلو اور خاندانی معاملات میں
سارے کام نبھا رہے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ ساتھ ان کے قدم بہ قدم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ محبت، شوق، عشق اور دین کی عقل اور سمجھ، ساری چیزیں حضرت علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پورے اجتماعی ماحول میں حاصل کی۔ اسی اعتبار سے ان کا بڑا اونچا مقام، علمی مقام، دین کی رہنمائی کے اعتبار سے جہاں بھی ضرورت پیش آئی رسول اللہ کے ساتھ ہیں، ہر میدان میں ساتھ قدم اٹھا رہے ہیں، ساتھ قربانیاں دے رہے ہیں۔ اب اللہ کے پیغمبر کئی دن اسے بھوکے ہیں، گھر میں کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور جا کر مدینہ کے ایک یہودی کے باغ میں سارا دن اجرت پر مزدوری کرتے تھے۔ مدینہ میں مزدوری کر، جب ضرورت پیش آئی جا کر مزدوری کر اور وہ خرچہ بٹھا دے کر اپنے گھر اپنے خاندان کو وہ چلایا اور پھر آ کر رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھ گئے۔ اب سارا دن یہودی کے باغ کو پانی پلا رہے ہیں، شام کے وقت میں ایک مٹھی کھجوروں کی اس نے اجرت اور مزدوری کے طور پر دی۔ اب وہ لے کر سیدھا رسول اللہ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ بھی تو کئی دن سے بھوکے ہیں، اپنے گھر نہیں لے کر گئے، اپنے گھر والے بھی بھوکے، لیکن حضرت علی سارا دن کی محنت مشقت پانی پلا کر مزدوری کر کے کھجوریں لا کر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر رہے۔ یہ خیال رکھنا، یہ دھیان رکھنا اپنے لوگوں کا۔ آج اللہ تو بہت لے کے حضرت علی کا، لیکن کردار ہمارے اندر وہ نہیں رہا کہ ہم نے دین کا کام کرنے والے لوگوں کا تعاون کرنا ہے۔ آج دین کے سب سے بڑی ذمہ داری پر کون فائز ہے؟ پورے اخلاص کے ساتھ ہم نے اس کے ساتھ کیسا تعاون کرنا ہے؟ حضرت علی کا یہ اسوہ کہ اپنے دور، اس دور میں امام الانبیاء دین حق کی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں اور یہ سارے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہر دور میں اس دین حق کے لیے کھڑے ہونے والی ایک قوت ہوگی، لوگ ہوں گے، رجال ہوں گے، ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں، مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں اور ان کی خدمت کا فریضہ سر انجام دے رہے ہیں۔ حضرت علی کھجوریں لا کر پیش کر، آپ نے کچھ کھجوریں نہیں، فرمایا جاؤ جا کر اپنے بچوں کو کھلاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ۔ اب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا گہری محبت اور تعلق، آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، وہ حضرت علی کے نکاح میں تھے۔ حضرت عثمان نے شادی کا سارا خرچہ نبھایا، حضرت ابوبکر ان کی شادی کے گواہوں میں، اب مسجد نبوی میں یہ سارے لوگ نکاح ہو رہا ہے، حضرت علی کی گھر رخصتی ہو رہی ہے اور حضرت علی کے گھر کا سامان یہ لوگ تیار کروا رہے ہیں کیونکہ وہ رسول اللہ کی کفالت میں تھے اور اللہ کے پیغمبر کی نیابت میں یہ سارے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں، خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اب حضرت علی رسول اللہ کی تربیت میں ایک دن میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں اور مقابلے میں کھڑے تو ایک دشمن کو گرایا، سینے پر چڑھ کے بیٹھ کے تلوار نکالی، قتل کرنے لگے، اس نے نیچے سے منہ پر تھوک دیا۔ اب حضرت علی تو اسے چھوڑ کر لڑ ہو کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ، میں نے تو اس لیے تھوکا کہ آپ کے دل میں نفرت آئے اور آپ مجھے جلدی قتل کر دیں۔ انہوں نے کہا میں نے بھی، مجھے نفرت آ گئی اس لیے تجھے چھوڑ دیا، قتل نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا پہلے میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے قتل کر رہا تھا، اب میرا جذبہ بدل گیا، میری اپنی ذاتی نفرت بھی آ گئی، تو میں اپنے دینی محنت کو، اپنی اجتماعی تحریک کو اپنے نفس کے انتقامی جذبے سے بھی آلودہ نہیں کرنا چاہتا۔ اب اس کو فرق کر رہے ہیں، یہ رسول اللہ کی تربیت کا، صحبت نبوی کا نتیجہ ہے کہ ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا، کسی اور کے لیے نہیں کرنا، اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے۔ اس لیے اپنے نفس کے تقاضے سے بھی کوئی کام نہیں کرنا، اپنی محنت کو اور اپنے نیکی کے عمل کو اپنے نفس کے تقاضے کی آلودگی سے بھی بچانا ہے۔ یہی تو وہ تربیت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ سے حاصل کی اور فرمایا علی لو ہداک اللہ بک رجلا واحدا خیر لک من حمر النعام، اے علی اگر اللہ تیرے ذریعے سے ایک آدمی کو اسلام کے قبول کرنے کی ہدایت اور توفیق دے دے، ایک طرف ایک وادی سرخ اونٹوں کے ریوڑوں کی بھری ہوئی تجھے مل رہی ہو اور ایک طرف
ایک آدمی کو مسلمان بنانا مل رہا ہو، اس کو قرآن کی ہدایت اور رہنمائی کی طرف لانا تو ہمیں مل جائے، فرمایا کس کو ترجیح دینا؟ یہ سرخ اونٹوں کے پیچھے مت چل۔ اب یہ تربیت ذہن کی۔ اب حضرت علی کو رسول اللہ نے یمن میں معلم بنا کر، قاضی بنا کر، جج بنا کر بھیجا۔ حضرت معاذ بن جبل کو وہ گورنر بنا کر بھیجا اور مالیات کا کلیکٹر بنا کر بھیجا، اور حضرت علی کو ان کے ساتھ معلم، استاد، رہنما اور جج بنا کر بھیجا۔ فرمایا علی وہاں جا کر کیسے فیصلے کرو گے؟ اصول سمجھا دیے حضرت علی کو۔ فرمایا لا تقضی بین اثنین وانت غضبان، فرمایا دو آدمیوں کے درمیان کبھی بھی غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا، اور فرمایا دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں جلدی نہ کرنا جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لے۔ ایک کی بات سن کر صرف فیصلہ نہ کرنا، دونوں طرفوں کی بات سننا، پھر محاکمہ کرنا ہے۔ قاضی اور جج کا کام کیا ہے؟ حق کی تلاش۔ وہ دونوں کی رائے سنے گا اور دونوں میں سے دیکھے گا کون کس حد تک حق پر ہے، کون کس حد تک باطل پر ہے۔ اس لیے فرمایا لا تقضی بین اثنین وانت غضبان، دو آدمیوں کے درمیان غصے کی حالت میں فیصلہ نہ کرنا، اور دوسرا جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لے اس وقت تک فیصلہ نہ کرنا۔ اب حضرت علی کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اقضاہم علی، علی سب سے زیادہ بہترین فیصلہ کرنے والے۔ ایک آدمی آیا کر کہنے لگا یا رسول اللہ، میرا باپ، میرا خاندان کا فلاں آدمی فوت ہو گیا اور اس نے ترکہ چھوڑا، اور وہ ترکہ اور وراثت جو ہے وہ کیا ہے؟ مجھے اس میں سے 1 درہم ملا ہے۔ آپ نے فرمایا کس نے فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا حضرت علی نے فیصلہ کیا۔ فرمایا پھر تو فیصلہ صحیح کیا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا تیرے اتنے رشتہ دار، تیرے اتنے مرد، تیرے اتنے عورتیں، تمہارے خاندان کے اتنے لوگ ہیں، ہر ایک کا اتنا حصہ بنتا ہے، یہ کل مال اتنا تھا اور اس میں سے تیرے حصے میں 1 درہم آیا ہے۔ اب رسول اللہ نے حضرت علی کے فیصلے کی توثیق کر دی اور اس کی ساری لاجک بھی بیان کر دی، اس کے سارے حقوق وراثت میں جتنے موجود تھے ان کو بھی اس نے بیان کر دیا۔ اب یہ بہت سارے مشکل ترین مرحلوں میں فیصلہ کرنا حضرت علی کا کام۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک آدمی پر زنا کی تہمت لگائے گی۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اسے حد لگاؤ، سزا دو، کوڑے مارو، اس کو سزا دو۔ اب وہ جا کر اس کے اوپر یہ الزام لگایا گیا تھا، وہ جا کر ایک کنویں میں چھپ گیا۔ اب حضرت علی اپنے ساتھیوں سمیت اسے ڈھونڈ رہے تھے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ وہ ایک کنویں میں چھپا ہوا ہے۔ اب اسے وہاں سے نکالا تو نکالتے تو اس کے کپڑے اتر گئے، باہر نکلا تو دیکھا تو اس کے اندر تو مردانہ خصوصیات ہی نہیں، رجولیت ہی نہیں ہے، وہ تو جی کو تیسری قوم میں سے۔ تو آپ نے حضرت علی نے فرمایا میں نے تو وہ حد والا فیصلہ جو رسول اللہ نے کیا ہوتا اس کو ختم کر دیا۔ آ کر رسول اللہ کو بتایا، آپ نے فرمایا تم نے صحیح فیصلہ کیا، کیونکہ ہم نے تو شہادت پر فیصلہ کیا تھا، جب حقیقت ہی نہیں ہے، حقیقت تم پر آشکارا ہوگی اور تم نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ اب ایک شاعر نے رسول اللہ کے بارے میں کچھ نازیبا شعر کہے، وہ آیا رسول اللہ کے پاس تو آپ نے فرمایا جاؤ علی اسے لے جاؤ اور جا کر اس کی زبان کاٹ دو۔ اب حضرت علی اس کو لے گئے اور لے جا کر اس کو اپنے پاس سے پیسے دیے، سونا چاندی درہم دینار دیا اور ایک اونٹ دیا، فرمایا یہاں سے کپڑے شپڑے دیے، یہاں سے بھاگتے بنو۔ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ حضور آپ نے تو حضرت علی کو کہا تھا جا کر اس کی زبان کاٹ دو، اس نے انہوں نے جا کر پیسے دیے، کپڑے دیے، کھانے کی چیزیں دی، اونٹ اپنے پاس سے دیا اور اس کو سوار کرا کے بھیج دیا۔ آپ نے کہا تھا زبان کاٹو، فرمایا علی نے صحیح سمجھا ہے، میں نے اسے کیا بتایا؟ زبان کاٹنے کا مطلب کیا ہے؟ الانسان عبد الاحسان، بندہ احسان کا بندہ ہوتا ہے، جو نیکی کرتا ہے اس کو یاد رکھتا ہے۔ اب یہ جدھر جائے گا رسول اللہ کی تعریف کرے گا، وہ پہلی بڑی زبان کٹ گئی، جو پہلے وہ مذمت کرتا تھا، مقابلے میں رہتا تھا، مخالفت کرتا تھا، اب اس کی مخالفت والی زبان کاٹ دو۔ وہ کیسے کاٹنی ہے؟ یہ جو تربیت آج مسلمان تربیت لیتے کوئی نہیں، ان کو پتہ نہیں ہم نے کرنا کیا ہے۔
ہم اس کی زبان کاٹنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا مخالفت والی زبان کاٹو، اور مخالفت والی زبان کیسے کاٹنی ہے وہ حضرت علی سمجھ گئے کیسے کاٹنی ہے، وہ احسان کر کے، ان کو نعمتیں دے کر، انعامات دے کر، ان کا اعزاز کر کے، اکرام کر کے، انہیں قریب لا کر ان کے دل سے نفرت دور کر دینی ہے، محبت پیدا کر دینی ہے، مخالفت ختم کرانی ہے۔ اب جس کی مخالفت ہے پروپیگنڈے کی وجہ، رسول اللہ کی کیوں مخالفت کرے گا؟ کوئی عقل مند آدمی کر سکتا ہے؟ اپنے منہ سے، اپنے نا سے خیر خواہ آدمی کی مخالفت کو کیوں کرے گا؟ آپ نے فرمایا دیکھو حضرت علی فوراً سمجھ گئے کام کیا کرنا ہے، دوسرے لوگ بہت سارے لوگ نہیں سمجھ سکتے، حضرت علی فوراً سمجھ گئے۔ اب ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تربیت میں فرمایا، ایک دفعہ آپ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کوئی نیکی کا کام کرے اور شیطان اس پر حملہ آور نہ ہو، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، وسوسہ نہ آئے۔ حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی شیطان کے وسوسے کو روک؟ آپ نے فرمایا نہیں، وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے گا، یہ نہیں ہو سکتا وسوسہ نہ آئے، شیطان نے اپنا کام کرنا ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا اچھا تم 2 رکعت ایسی پڑھو جس میں وسوسہ نہ آئے تو تمہیں 1 جبہ انعام دیا جائے گا۔ اب حضرت علی کھڑے ہو گئے 2 رکعت پڑھنے کے لیے، جب سلام پھیرا تو ہنس رہے تھے۔ آپ نے پوچھا علی کیوں ہنس رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے صحیح فرمایا تھا وسوسہ تو آ گیا، وسوسہ تو آ گیا، اسی لیے تو آپ نے فرمایا وسوسہ آنا برا نہیں ہے، وسوسہ خود لانا برا ہے۔ خود وسوسہ لے کر آئے یہ بری چیز ہے۔ اب نماز پڑھے گی وسوسہ شیطان تو اپنا کام کرے، لیکن تم اس کے پیچھے نہ چلو، وہ وسوسہ خیال لائے گا لیکن تم اس کے خیال کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ آپ نے پوچھا پھر کیا خیال آیا تھا، کیا وسوسہ آیا تھا؟ یا رسول اللہ آپ نے 1 جبے کا وعدہ کیا، اگر 2 جبوں کا وعدہ کرتے تو کتنا مزہ ہوتا جی۔ اب شیطان اپنا کام ہر ایک کے ساتھ کرتا ہے، یہ خیال لے کر آتا ہے دل میں خیال۔ اب یہ تربیت کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر پر، عمل کرنا ہے استقامت کے ساتھ، شیطانی حملوں کو روکنا ہے، اس کے اندر اہلیت اپنے اندر پیدا کرنی ہے، صلاحیت پیدا کرنی ہے۔ اس لیے حضرت علی سے آگے علم کے تصوف کے سلسلے چلے کہ امت کے ہر طبقے کی تربیت کیسے کرنی ہو، قرآنوں کی، مردوں کی، عورتوں کی، تاجروں کی، اور نظام چلانے والے جتنے کارندے ہیں ان کو دین حق کی سمجھ کیسے دی جائے گی۔ اس لیے ایک بڑا دور ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دین حق کی خدمات کا۔ اللہ نے ان سے بہت بڑے بڑے کام لیے، اس پوری جماعت کے ساتھ مل کر، جماعت رسول اللہ کے اندر رہ کر انہوں نے علیحدہ ہو کر نہیں کام کیے، اپنے طور پر نہیں کام کیے، اس جماعت کا حصہ بن کر کام۔ اب رسول اللہ کا ساتھ دے رہے، حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، ان کے ساتھ مل کر، ان کی شورا کا رکن بن کر، ممبر بن کر، حضرت عمر خلیفہ بنے ان کی زندگی میں، پھر ان کی شورا کے ممبر بن کر، ان کے معاون بن کر پھر وہ کام کر رہے، پھر حضرت عثمان خلیفہ بنے، پھر ان کے ساتھ مل کر دین حق کی خدمات کا پورا دور انہوں نے نبھایا، ہر موڑ پر اپنی رائے سے، اپنے اقدامات سے انہوں نے دین حق کو دنیا میں زندہ کر کے دکھایا۔ آج نام سب لیتے ہیں خلفائے راشدین، حضرت علی، اہل بیت کا، لیکن جس دین کے لیے انہوں نے کام کیا آج وہ دین یتیم ہے، اس کے لیے کوئی کام کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔